الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ومن سن سنة حسنة إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو انسانوں کی بھیڑ میں اسلام کی دولت سے سرفراز کیا، پھر مسلم سوسائٹی، مسلمان معاشرے میں اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن اور حدیث، کتاب و سنت سننے، سنانے، حتی المقدور اس پر عمل کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اس اللہ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، بعدہ کروڑوں رحمتیں ہو، درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا، کونین کے سردار، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، امامنا، ہمارے امام. اس لیے کہ ہم نے صدیق اکبر کو بھی خلیفۃ رسول مانا ہے، مانتے ہیں، لیکن امام نہیں. عمر فاروق کو خلیفۃ رسول مانا ہے، مانتے ہیں، امام نہیں. ہم عثمان ذی النورین کو خلیفۃ رسول مانا ہے، مانتے ہیں، امام نہیں. ہم علی مرتضی کو خلیفۃ رسول مانا ہے، مانتے ہیں، امام نہیں. ہم بدر کے مجاہدین کو اصحاب رسول مانتے ہیں، لیکن امام نہیں. احد کے غازیوں کو، عشر مبشرہ کو، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تم ایسے ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ، تم ہدایت پر آ جاؤ گے. تب بھی ہم صحابہ کو امام، ہمارے امام کون ہے؟ کون؟ محمد الرسول اللہ. ہمارا ولی اللہ ہے، ہمارا ولی اللہ ہے، اور ہمارے امام محمد الرسول اللہ ہے. ہماری ایک ہی تعلیم ہے، حکم اللہ کا، دور طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب تک قرآن اور حدیث پر عمل ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت مجھے اور آپ کو یہاں سے ہٹا نہیں سکتی. اس بات کی گارنٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق. میری امت کا ایک گروہ بنا پر حق پر قائم رہے گا. ایک گروہ، ایک جماعت حق پر قائم رہے گی. کسی مخالفت کرنے والے کی مخالفت ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی. کون ہے وہ؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. الیوم، حدیث کے الفاظ، آج، نبی کے زمانے میں میں اور میرے صحابہ جس پر ہیں، الیوم، آج. امام اہل السنہ احمد بن حنبل کہتے ہیں اس سے مراد اہل حدیث ہے، کیونکہ شرک نہیں ہے نا بابا ہمارے پاس. اور ہم نے
کسی کو امام نہیں بنایا. ہمارا امام کوئی لوگوں نے نہیں بنایا. لوگوں نے بنایا؟ ہمارے امام کوئی بستی والے ہیں؟ نہیں بابا. ہمارے امام وہ ہیں جن کو رب نے امام بنایا, جو سارے انبیاء کے امام ہیں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ریئل امام ہے, حقیقی امام ہے. انشاءاللہ جیسے آج ہم مسجد ناصر بن حمد کے اندر بیٹھے ہیں, اللہ کے ذات سے امید ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص جھنڈا ہوگا جس کو لواء الحمد کہا جاتا ہے, وہاں پر جمع ہو جائے انشاءاللہ. اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہم 10 راتوں کے بارے میں ترغیب دلا رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے نبی نے جاگا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیویاں ازواج مطہرات نے جاگا ہے. کوشش کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس مرد ہی نہیں عورتیں بھی آتی ہیں. اللہ کا کرم ہے نا. ہمارے پاس اوپر عورتیں بھی ماشاءاللہ. یہ واحد جماعت ہے جو اپنی مسجدوں کے دروازے 24 گھنٹے اپنی عورتوں کے لیے کھلے رکھتے ہیں. الحمدللہ. کیوں؟ ہمارے آقا کا فرمان ہے, ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے, لا تمنعوا ایمان لا عن المساجد. اللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے مت روکو, ہمارے نبی نے کہا. ہمارے نبی کی تعلیمات. میں نے جس آیت شریفہ کو پڑھا, اللہ کا فرمان من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. دیکھو بھائی اس بزرگ کو ایک کرسی دے دینا, ہاں, کیونکہ وہ ہارٹ کے مریض ہیں, اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. مسجد ہوئی ماشاء اللہ, جزاک اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. میں نے جس آیت شریفہ کو پڑھا, قرآن مجید پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 97, اور آپ پورے بیان میں غور کیجیے. یا تو قرآن رب کا قرآن ہوگا یا نبی کا فرمان ہوگا, کوئی اور بات انشاءاللہ نہیں ہوگی. انشاءاللہ نہیں ہوگی. رب کا قرآن, نبی کا فرمان ہے نا. اللہ کا فرمان من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, جو بھی اچھے کام کرتا ہے مرد ہو یا عورت, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اچھی زندگی دیں گے. صرف زندگی اچھی نہیں, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, مرنے کے بعد اس کا بہتر سے بہتر بدلہ بھی دیں گے. دنیا اچھی, آخرت اچھی, اور کیا چاہیے بابا؟ دنیا اور آخرت دونوں اچھی. کس میں؟ عمل صالح میں. کیوں ہم رات میں جا رہے ہیں, جاگ رہے ہیں؟ سو سکتے تھے نا. بہت سارے مسلمان سو رہے ہیں, ہم بھی سو سکتے ہیں. نیند ہم کو بھی پیاری ہے بابا. کیوں جاگ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے نا, اسی لیے جاگ رہے ہیں نا. اسی لیے نا ہماری نمازیں تاخیر سے پڑھی جا رہی ہیں. کون؟ ہم روزہ کیوں رکھ رہے ہیں 13 گھنٹے بھوکے؟ اس لیے کہ نبی نے کہا ہے, اللہ کا حکم ہے, نبی کی ہدایت ہے. روزہ, نماز, حج جو بھی کریں اس لیے کر رہے ہیں, اس کا ایک مقصد ہے کہ اللہ کرے اس کا بہترین بدلہ ہم کو دنیا میں مل جائے اور آخرت میں جنت ہے نا. اور ہے بھی یہ دنیا کیا ہے؟ جنت و جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا. جنت و جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا. عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہے نا. کہاں جانا ہے, جنت یا جہنم؟ اور دو ہی راستے ہیں, کوئی تیسری جگہ نہیں ہے. اللہ نے کہا نا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے دونوں راستے بتا دیے ہیں, اما شاکرا و اما کفورا, چاہے تو شکر گزار بندے بنے چاہے تو ناشکرے بنے ہے نا. شکر گزاروں کے لیے جنت ہے, ناشکروں کے لیے جہنم ہے. کوئی اور راستہ نہیں ہے. پہلے میں مختصر سا جنت کا تذکرہ پھر تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا ہے نا. جنت, سید المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, آؤ بھائی اندر آؤ, اندر اللہ کے بندے آؤ, تھوڑا سا اور آگے لو, باہر لوگ جھانک کے دیکھ لیں گے. اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا, قربان جائیے صحابہ پر, انہوں نے پوچھ پوچھ کر نبی کو دین کتنا آسان بنا دیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قلت, میں نے کہا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مما خلق اللہ الخلق، اللہ نے مخلوق کو کس سے بنایا؟ اللہ نے کہا من الماء، پانی سے. ہوگی بات. پھر حضرت ابو بکر کہتے اللہ کے رسول، اللہ نے جنت کو کس سے بنایا ہوگا؟ اب دیکھیے جنت کیسے بنی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت لبنۃ من فضہ ولبنۃ من الذهب، ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی. جنت کی ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی. اللہ، کہیں ایسا محل ہے بابا؟ ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی. وہ ملاۃھا الاصفر، اس کو اے سی وسودتا پورمنڈا یہ نہیں، کیا لگا اس کو؟ دو اینٹوں کو جوڑنے کے لیے اصفر نامی خوشبودار گھاس، اصفر نامی ایک خوشبودار گھاس، اس کے ذریعے دونوں کو جوائنٹ کیا گیا ہے. ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی. ماشاء اللہ، ہے نا؟ ان دونوں کو جوائنٹ کیا گیا اصفر نامی خوشبودار. وَحَسْبَاؤُهَا، اس کا فرش، اس کے سنگریزے، اس کے پتھر، اللؤلؤ والیاقوت، لولو اور یاقوت، یہ قیمتی جواہرات. ہم نام پڑھے ہیں، نام سنے ہیں. ہاں یوسف لولو نامی کوئی بڑا بزنس مین ہے، ہم اس کے اس کو دیکھے ہیں، لیکن لولو ہو سکتا ہے کوئی بڑے مالدار لوگ دیکھے ہوں گے، بابا کو تو نہیں. لیکن وہاں کا جو فرش ہوگا، وہاں کے جو سنگریزے ہوں گے، وہ حسباؤہا اللؤلؤ والیاقوت، وہاں کے سنگریزے، وہاں کا فرش لولو اور یاقوت جیسے موتیوں کے ذریعے بچھایا گیا ہوگا. وتربتھا الزعفران، وہاں کی مٹی، جنت کی مٹی زعفران ہوگی. اللہ، مٹی زعفران کی. زعفران کتنا؟ ایک تولے کی بھی بہت بڑی قیمت ہے بابا. اور یہ تو جنتی زعفران ہے، یہ کوئی کشمیری افغانی زعفران نہیں ہے، یہ اوریجنل ہے نا. تو جنت کی مٹی زعفران کی، جنت کے کنکر لولو اور یاقوت کے، ہے نا. جنت کی ایک اینٹ سونے کی، جنت کی ایک اینٹ چاندی کی. ان دو اینٹوں کو جوائنٹ کیا گیا ہے الاصفر نامی خوشبودار گھاس کی طرح. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں یدخل، جس کو داخلہ مل گیا ہے نا، ینعم، ہمیشہ ناز و نعم میں رہے گا، کبھی فخر و فاخر نہیں آئے گا اس کو. وہ اتنی پیاری جگہ ہوگی، لا یبلا ثیابہ، اس کے کپڑے تک بھی ذرا بھی دھول نہیں آئے گی، کپڑے تک بھی. ولا یفنا شبابہ، اور اس کی جوانی میں کبھی فنا نہیں ہوگا. اب میں ہوں، حضرت ہے، آپ ہے نا. ہم لوگ نانا بن گئے، ہمارے نواسے ہیں، ہمارے پوتے ہیں، ہے نا. ہماری ایک عمر ہے. حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل اہل الجنہ، جنتی جنت میں جائیں گے نا، جلودن مرودن مکحلی وہم ابناء الثلاثین اور ثلاثت و ثلاثین. جو جنتی جنت میں جائیں گے نا، بغیر داڑھی والے، بغیر مونچھ والے. چلو نا پھر کل سے شو کر لیں گے ہم بھی. صحیح ہے، ہم کیوں رکھیں گے بابا داڑھی؟ ہمارے نبی کی بھی داڑھی تھی، صدیق اکبر کی بھی داڑھی تھی، عمر فاروق کی بھی داڑھی تھی، سارے صحابہ کی داڑھی تھی، ہے نا. لیکن جنتیوں کی داڑھی نہیں ہوگی. جو جلودن مرودن، بغیر داڑھی، بغیر مونچھ. تو یہ جتنے خان لوگ ہیں نا، تو یہ جنت میں جائیں گے. یہ بغیر داڑھی والے، بغیر مونچھ والے، یہ جنت میں جائیں گے. ایسا ہوگا نہیں بابا. وہاں نہیں ہوگی، یہاں ہوگی. وہاں نہیں ہوگی داڑھی، وہاں نہیں ہوگی مونچھ. یہاں سونا حرام ہے پہننا، لیکن وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. یہاں ریشم حرام ہے مرد پہ، لیکن وہاں ریشم کے لباس ہوں گے. اہل جنت کی داڑیاں نہیں ہوں گی.
اہل جنت کے مونچھ نہیں ہوں گے، بغیر مونچھ، بغیر داڑھی، جلودن مرودن مکحلین، سرمیلی آنکھوں والے، وہم ابناء ثلاثین، اور ثلاثۃ و ثلاثین، ان کی کم سے کم عمر 30، زیادہ زیادہ 33، 30 سے کم کوئی نہیں رہے گا، نہ مرد نہ عورت، نہ باپ نہ بیٹا، نہ نانا نہ نواسا، نانا بھی وہی عمر کے، نواسا بھی وہی عمر کا، دادا بھی وہی، پوتا بھی وہی، باپ بھی وہی، بیٹا بھی، سب کی عمر کم سے کم کتنے؟ 30، زیادہ زیادہ 33، یہی عمر رہتی نا کٹنگ ایج، نہیں یہی عمر رہتی نا ایکشن، باڈی، اور بائک چلانے کا، کار چلانے کا، او ہٹو تمہارے بابا کی روڈ ہے کیا، ہے نا، ذرا انٹرنیٹ انجوائے ہے نا، یہی عمر رہتی۔ جنتیوں کی بھی عمر یہی رہے گی، 30 سے کم کسی کی نہیں، 33 سے زیادہ نہیں، وہم ابناء ثلاثین اور ثلاثۃ و ثلاثین، کم سے کم 30، زیادہ زیادہ 33، سب کی عمر ہی، مرد عورتیں بچے سب کی عمر ہی رہے گی، ہے نا۔ تو کیا کیا باتیں چلی؟ داڑھی نہیں ہوگی، مونچھ نہیں ہوں گے، اور آنکھیں سرمیلی ہوں گی، عمر کتنی ہوگی؟ 30 سے کم نہیں، 33 سے زیادہ نہیں، ہے نا۔ اور جب جنت میں جائیں گے نا، ہائٹ کیا ہوگا؟ کہ سورت آدم 60 ذراع، حضرت آدم علیہ السلام کی پرسنالٹی کے مطابق 60 گز، کتنا؟ 60 گز، 90 فٹ لمبے رہے گے، خالی 6-7 فٹ کا کیا ملٹری مین ہے بولتے ہیں، جنتی 60 گز، کیونکہ ہمارے باپ آدم کا وہ ہائٹ تھا، کسورت آدم 60 ذراع۔ تو ہائٹ معلوم ہوا، ایج معلوم ہوگی، ہے نا، بغیر داڑھی بغیر مونچھ، یہ سب پتا چلا، ہے نا۔ اب جنتی جنت میں گئے، ابھی آپ کسی اچھے اسٹار ہوٹل میں جاتے ہیں یا کسی اچھی جگہ پر جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کیا آتا ہے آپ کے سامنے؟ پانی کے 2 گلاس، اور اس کے بعد مینو، کیٹلاگ آتا ہے، مینو آتا ہے نا، دس فیسلٹیز از اویلیبل ہیئر، ہے نا، کہ بھئی یہ ساری سہولیات ہمارے پاس ہے۔ تو جنتی جنت میں جاتے ہی ایک مینو، ایک کیٹلاگ آ جائے گا، 4 باتیں ہوگی اس میں، 4 باتیں کیا؟ 4 چیزوں کی ضمانت ہوگی، 4 چیزوں کی ضمانت ہوگی۔ پہلی ضمانت ان لکم ان تحیوا، تھوڑا سا اور آگے بھی اللہ کے بندے ٹھہرے، دیکھو جتنے مزے سے آپ سنیں گے، میں مزے سے، میں حالانکہ تھکا نہیں ہوں اور میں آپ کو بھی تھکنے نہیں دوں گا انشاءاللہ، تھوڑا سا چلو اور آگے بڑھیں، بہت لوگ ٹھہرے ہیں، بہت لوگ آ رہے ہیں۔ میں سنا کہ کئی لوگ تو بیچارے 10-10 15-15 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ دور سے بھی آئے ہیں، بیچارے کے آنے کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ابھی نہیں، اس سے پہلے والی داخلاتوں میں بھی آئے ہیں، کوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو جانے کو قبول فرمائے، میزان حسنات میں۔ اور تھوڑا سا کہتے ہیں جزاکم اللہ، یہ بار بار تو جزاکم اللہ، جو بھی آئے کہ دیکھو بار ٹھہرے گی، اور نوجوانوں وہ اللہ کے بندے ہے نا، ادھر ماشاء اے سی بھی ہے، پیانو ہے، سب ہے، تاکہ جو لوگ آئیں گے بیٹھیں گے، ڈسٹرب نہیں ہوگا نا بار بار، جزاکم اللہ۔ ہاں تو کیا بتا رہا تھا میں؟ جنت میں جاتے ہی ایک مینو، ایک کیٹلاگ جنتی کے سامنے آئے گا، کیا ہوگا؟ 4 باتوں کی گارنٹی ہوگی، 4 باتوں کی گارنٹی۔ پہلی گارنٹی ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، ایسی زندگی میں آپ ہیں، یہاں زندگی ہی زندگی ہے، موت نہیں ہے، یہاں زندگی ہی زندگی ہے، موت نہیں ہے، کبھی موت نہیں۔ کیوں؟ جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ایک بکرے کی شکل میں موت کو بھی لائے گا، موت کو بھی ایک بکرے کی شکل میں لائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے 2 حصے کروا دیں گے اور کہیں گے جنتیوں ہمیشہ خوش رہو، ہمیشہ ناز و نعمت میں رہو، ہمیشہ انجوائے کرتے رہو، تمہارے ناز و نعمت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، جہنمیوں ہمیشہ روتے رہو، ہمیشہ تڑپتے رہو، جو ہے تمہاری تکلیف کو کوئی سنوائی نہیں ہوگی، ہے نا۔
تو جنتی جنت میں جاتی ایک بات کہ زندگی انکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، زندگی ہے موت نہیں ہے، ایک بات۔ دوسرا وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، ایسی زندگی میں آ گئے ہو جہاں جوانی ہے، بڑھاپا نہیں ہے۔ اب بولا نا میں کم سے کم عمر کتنی؟ 30، زیادہ زیادہ 33۔ اسی لیے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت جو مسجد نبوی کا کچرا جھاڑتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا مزاحن کہا کیوں اتنا سب محنت کر رہی ہو جی؟ تو اس عورت نے کہا اللہ کے رسول جنت میں جانے کون بولے بڈھیا کو الاؤڈ نہیں، کون بولے تمہارے کو بڈھیا کو الاؤڈ نہیں جنت میں؟ اب بیچاری رونے لگی۔ اللہ کے نبی نے کہا بوڑھی ماں روتی ہے نہ رو، تو بھی جائے گی جنت میں۔ کیسے جائے گی؟ جوان ہو کر جائے گی، یعنی وہاں جوانی ہے، بڑھاپا نہیں ہے۔ پہلی بات زندگی ہے، موت نہیں ہے، جوانی ہے، بڑھاپا نہیں ہے، دو چیز کی گارنٹی۔ تیسرا وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَيْأَسُوا أَبَدًا، یہاں ناز و نعم کے سارے مواقع ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اب اما یہ نو جا کو ذرا روڈ پہ ٹھہر کو ذرا اسٹائل کرنے کو ٹھہرے، ذرا بولے ارے give me one Pepsi take this، ایسا بول کر میں ایسا جو آج کل نوجوان پٹے کرتے رہا کر میں یہ رونو کرتے کیا جی مول صاحب کو بھی عقل ہے، ان کو بھی چچا کو بھی عقل ہے، دونوں ملا کر بڈھے ہو کو بولتے نہیں بولتے، ہاں بولتے نہیں بولتے، لیکن وہاں نہیں۔ قرآن کہتا ہے پارہ نمبر 27 سورہ طور یتنازعون فیہا کاسا للغو فیہا ولا تعصیم، جنتی آپس میں جھپٹا جھپٹی کریں گے۔ ہاں کیسے کرتے ہیں ہمارے پوٹے چار میں جا کو یا کسی اچھی پکنک میں کیسے کرتے ہیں؟ نہیں اسٹائل گوگل لگا تو یہ سب یہاں کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، وہاں کریں گے انشاءاللہ، اسی لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں ایکار نہیں تو اکار ہے، ایک زندگی تمہاری ایک زندگی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكم وبارك عليك وجمع بينكما في خير اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ یہاں نعمت ہے، اس حدیث کے لیے لوگوں کی اجتماعی دعا تو ثابت نہیں ہے،
لیکن ان کی دعا جو ہم نے پڑھایا میں وہی دعا آپ لوگوں کو بھی پڑھاتا ہوں. آپ لوگ جو دعا دلہا اور دلہن کی شکل میں بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر. بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر. بارک اللہ لکما جس خبر میں وبارک علیکما جس خبر میں ہم نے اپنے بزرگوں کو گانا شریف نہیں دو میری اور آپ کی اولاد کیا دی تھی؟ 2 گز زمین کا ٹکڑا 2 گز کفن کا کپڑا. اس سے زیادہ ہوا؟ اس سے زیادہ سلمان؟ کتنی بھی آپ پراپرٹی کروڑوں کی سمپتی چھوڑ جائے یہی 2 چیز ملے گی. 2 گز زمین کا ٹکڑا 2 گز کفن کا کپڑا ہے نا. لیکن حدیث قدسی ہے اللہ کہتے ہیں بعزتی میرے عزت کی قسم لا اجمع ولا عبد خوفین میں اپنے بندے کے درمیان 2 خوف 2 امن ایٹ اے ٹائم وقت واحد میں جمع نہیں لیتا. اذا خافنی فی الدنیا میرا بندہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا تھا امین تو یوم القیامہ مرنے کے بعد امن دوں گا. وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا اگر دنیا میں نیڈر تھا بے باک تھا اخفت یوم القیامہ میں مرنے کے بعد ڈراؤں گا. اللہ کیسے امن دیتے ہیں؟ خبر میں میرے کو اور آپ کو لے جا کر چھوڑ دیں ہے نا. یہاں میرے اور آپ کے گھر والے 1 دن 2 دن مہینہ 2 مہینے روتے بابا گئے انہوں گئے انہوں گئے ہے نا. لیکن ایک مومن بندہ نہیں روتا. کیوں؟ خبر میں اتار کر ابھی میرے اور آپ کے عزیز و خادم خبر سے ہٹے نہیں. حدیث میں آتا ہے جامع ترمذی کی حدیث ہے حتی یسمع قراع نعالہم مردہ اپنے عزیزوں کی جوتوں کی آواز کو سن رہا ہے. اس کی جماعت والے اس کے خاندان والے اس کے رشتہ دار سب ابھی کھڑے. اتنے میں 2 فرشتے آتے ہیں اتاہم ملکان اسودان ازرقان 2 کالے نیلی نیلی آنکھوں والے لمبے لمبے بال ان کے ہوتے ہیں. بہت ہی کالے نیلی نیلی آنکھیں لمبے لمبے بال. ان کے ہاتھ جیسے JCB کے دانت. JCB سے پہاڑ چھوڑتے مٹی کو اٹھاتے نا بالکل وہ اندر سے زمین کو پھاڑتے ہوئے آئیں گے اندر سے. کب؟ ابھی میرے اور آپ کے رشتہ دار کھڑے قبر میں مردہ اپنے عزیزوں کی جوتوں کی آواز کو سن رہا ہے. لمبے لمبے ہاتھ اپنے ہونٹوں سے قبر کی مٹی کو صاف کرتے آئیں گے. اصواتہم کالرعد القاصف ان کی آواز میں بجلی کی کڑکڑاہٹ ہوتی ہے. بجلی کی کڑکڑاہٹ ہوتی ہے. اصواتہم کالرعد 2 فرشتے آواز گرجدار بجلی کی کڑکڑاہٹ اور ان کی نگاہیں اتنی تیز صرف مردے پہ نظر ڈالے نا اچھا بھی پھپھر کر کے رہ جاتا نہ ادھر نہ ادھر کچھ بھی. ان 2 فرشتوں کو دیکھتے بالکل یقال لہما منکر و نکیر. ایک کو منکر دوسرے کو نکیر. یہ بالکل کیوں میں پڑھا بھی ہوں اور الحمدللہ میں نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا بھی ہوں اسی لیے کتنے کانفیڈنس کے ساتھ بول رہا ہوں. میں پڑھا بھی ہوں اور پڑھایا بھی ہوں. جامع ترمذی کی حدیث ہے وہ 2 فرشتے میت ایک ہے ابھی اس کے لوگوں اوپر ہی کھڑے ہیں. من ربک مومن ہو اللہ نے کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. اللہ تعالیٰ قول ثابت کے ذریعے یعنی کلمہ توحید کے ذریعے اللہ اس کو ثابت کر کے دے گا. ربی اللہ دین اسلام نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی نام وہیں سے شروع ہوتا ہے اس کی پیرڈس وہی بن جاتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ان صدق عبدی میرے بندے نے صحیح جواب دیا البسوا لہ الجنہ فرشتوں اس کے کفن کے کپڑے کو اتار دو جنت کا لباس پہنا دو. جنت کا لباس پہنا دو. دوسرا وفرشوا لہ الجنہ فرشتوں یہ جنت کا لباس پہن کر کیا مٹی میں بیٹھے گا؟ نہیں اس کے بیٹھنے سے پہلے اس کی قبر کے اندر جنت کا فرش بچھا دو. بیٹھ شروع بھی سے جنت شروع بھی سے. تیسرا آرڈر ہوگا
یہ جنت کا کپڑا پہنا ہے، جنت کا فرش اس کے لیے بچھا ہوا ہے، کہیں سے کوئی ہوا نہیں ہے، سارے راستے بند ہیں، گاؤں والے بھی پوری مٹی ڈال چکے ہیں، میرا بندہ گرمی میں نہیں بیٹھے گا۔ افتح لہ بابا الجنہ، فرشتوں اس کے قبر کے جانب جنت کی کھڑکیاں کھول دو، جنت کی کھڑکیاں کھول دو، یجدو ریحھا وطیبھا، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور جنت کے پیارے یہ نظارے، یہی بیٹھ کر یہ جنت کو دیکھتا ہے۔ اب جنت اس کے سامنے ہے، نہ اماں یاد آتی ہے نہ بابا یاد آتے ہیں، کیوں اللہ آرڈر دے دیا، اے سی لگے نا خبر کے اندر۔ پھر چوتھا آرڈر، افسح لہ قبرہ مد بصرہ، فرشتوں اس بندے مومن کی قبر کو جتنی نگاہ جاتی ہے حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دو۔ کسی اونچی جگہ پر ٹھہرو، 5 کلومیٹر تو نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے، اس قبر کے اندر اللہ اتنی بڑی جگہ دے گا، 5-6 کلومیٹر کا بنگلہ دے گا اللہ قبر میں۔ بظاہر ہمارے کو نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اندر سے سارا کام کروا دے رہا ہے۔ جنت کی ایسیاں کھلی ہوئی ہے، جنت کے پیارے نظارے ہو رہے ہیں نا۔ فرشتہ یہ کہتا ہے اللہ اب میرا نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھ لو۔ فرشتے کہتے ہیں نہیں، نم کنومت العروس، سو جا جیسی نئی نویلی دلہن سوتی ہے۔ لوگوں نے عروس پڑھا ہے، عروس نہیں وہ عروس ہے، عروس کے معنی دلہن۔ نم کنومت العروس، اے بندے بہت نماز پڑھا، بہت تو نے صدقہ خیرات کیے، بہت اچھے اچھے کام کیے، نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسی نئی نویلی دلہن سوتی ہے، لا یجدھا الا صاحبھا، جیسی نئی نویلی دلہن کو سوائے اس کے شوہر کے کوئی نہیں اٹھاتا، ساس بھی ڈرتی ہے، سسرا بھی ڈرتا ہے، بالکل تم کو بھی یہاں سے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ شروع کریں پیراڈائز، کہاں سے شروع ہوئی؟ جنت سے، یہیں سے خبر سے۔ کتنی جگہ؟ 5-6 کلومیٹر کی جگہ کا بنگلہ اللہ خبر میں دے دیتا ہے، ہوتا تو دیکھے بھی نہیں تھے نہیں، یہیں سے شروع ہوگی۔ اچھا وہاں کیا دے گا اللہ تعالیٰ؟ جنت جو ہوگی وہ چھوٹی نہیں ہوگی، قرآن مجید پارہ نمبر 29 سورہ دہر میں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، جب تم دیکھو گے، جہاں کہیں دیکھو گے، جب تم دیکھو گے جدھر بھی نظر دوڑاؤ گے، ہوتا ہے نا اچھی چیز دیکھنے میں کیا ہوتا ہے، یہ دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، تم دیکھو گے جدھر بھی دیکھو گے نعیما وملکا کبیرا، نعمتوں سے بھرا ہوا بہت بڑا ملک دے گا۔ جنت شاہ صاحب گٹے کے جیسا ایک چھوٹا سا محلہ نہیں ہوگا، محبوب نگر جیسا ایک سٹی نہیں ہوگا، تلنگانہ جیسا ایک راشٹر نہیں ہوگا، بلکہ انڈیا جیسا بڑا ملک دے گا۔ ایک ہی آدمی کو اتنا دے گا اللہ تعالیٰ؟ نہیں، قرآن میں اللہ نے کہا سورہ دہر میں نعمتوں سے بھرا ہوا۔ اسی لیے ہمیں کیا سوچ رہے، دنیا منی، میک منی، آئے سوئے چلو کیا تمہیں راج روڈ کو جانا، اچھا کما کو جانا، بھی بچانے، نہیں، مومن کبھی یہ دنیا کو نہیں سوچتا۔ صحابہ بیوقوف تھے کیا؟ نعوذ باللہ، جنہوں نے اپنی سر تن من کی بازی لگا دی، کیا کیا قربانیاں دی، جان مال بیوی بچے سب قربان کرتے ہیں صحابہ اس جنت کے لیے۔ بابا اتنے احسان نہیں ہے، خالی لو گریڈ کے جنتی کو جو دے گا ڈالا، لو گریڈ سب سے آخری جنتی ہے، لو گریڈ اللہ تعالیٰ جو اس کو دے گا نا، ایک ہی لولو نامی ہیرے میں تلاش کر کے دیا جائے گا، اور وہ کتنا ہوگا؟ 60 میلا، 60 میل لمبا ہوگا۔ 60 میل بولے تو یہاں سے شمشاباد تک، اتنا لمبا خالی ایک ہی ہیرے میں، جو اللہ تعالیٰ، اور وہ بھی کون سے ہائی گریڈ کے جنتی کو نہیں، لو گریڈ کے جنتی کو جو اللہ تعالیٰ دے گا۔ مجوفۃ 60 میلا، ایک ہی ہیرے میں اللہ تلاش کر کے دے گا، 60 میل لمبا اس کے لیے ہوگا، اور حالت یہ ہوگی 60 میل کے اس کونے پہ کوئی جنتی کھڑا ہوا ہے، اس کو دیکھ لے گا اتنی دور تک، اتنی فرنیشڈ۔
پھر کیوں بابا یہاں بہنوں کے حقوق مار رہے ہیں، یہاں نمازیں چھوڑ رہے ہیں، یہاں ایک دوسرے کو 1000 2000 10,000 روپے ڈبونے کو مر رہے ہیں، کیا کیا کہ چھوڑا نا جی؟ ارے نہیں، سب چھوڑا خلی بندی، ہم کو آخرت ہے نا. یہی وجہ تھا نا حضرت یوسف نے، ہاں نوجوانوں یوسف بننا. آج ہزاروں زلیخائیں کیوں نہ تم کو دعوت دے. نیٹ کی دنیا سے، موبائل کی دنیا سے، نیٹلی پیٹلیوں کا کیا بھی اعتبار نہ کو کرو. میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو، ہم کو کس کو ہے؟ یوسف علیہ السلام جیسے بننا. بولو گے انشاءاللہ؟ ہاں یوسف بننا. کون بھی دعوت دے، یہ کہنا انی اخاف اللہ، میں 10 منٹ کی خواہش کے لیے، آدھے گھنٹے کی خواہش کے لیے اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا. وہ بنو. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ میرے رب، اس برائی کے مقابلے میں جیل کی زندگی بہتر ہے. یہ رہنا جذبہ، لیکن برائی نہیں کروں گا. مرد کے اندر، عورت کے اندر. کیوں؟ جنت عزیز ہے نا. اللہ اکبر. تو یہ جنت کا ابھی تک صرف تعارف تھا، 40 منٹ ہو گئے. ابھی جنت کے اندر کیا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے. جنت قرآن کی روشنی میں اللہ نے کہا بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. خوشخبری دیجیے وہ لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کرتے ہیں، ان کو ایسی جنتیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، نہریں بہ رہی ہوں گی. اور کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب جب کوئی پھل کھائیں گے کہیں گے اللہ یہ تو کھا کے ہے، یہ کھا کے ہے. اللہ تعالیٰ دوسرا نہیں، اللہ یہ تو شملہ کا سرتا کھا ہے، یہ کشمیر کا سرتا کھا ہے، یہ آسٹریلیا کا ہے، یہ فلاں کا ہے. یعنی انسان کی ڈیمانڈ ختم ہو جائیں گے، لیکن رب کی نعمتیں جنت میں ختم نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں پر پاک باز بیویاں ہوگی. کیسے بیویاں ہوگی؟ قرآن مجید پارہ نمبر 27 سورہ رحمان میں ہے نا، لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان، کسی جن اور انس نے اس کو آپ سے پہلے چھوا تک نہیں ہوگا. لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان، کسی انسان اور جن نے چھیا تک نہیں ہوگا. اتنے پاک اتنے صاف اور اتنے شفاف. ارے بابا 70 کپڑے پہننے کے باوجود کپڑے کے اندر چمڑی، ہاں چمڑی کے اندر ہڈی کے اندر کا غودا نظر آئے گا. اتنے پاک اتنے صاف. سمجھو کہ پوری دنیا میں تعفن ہے، گندگی ہے، بدبو ہے پوری دنیا میں. خالی ان کے میک اپ کا ایک جھلک اگر دکھا دیں گے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کے میک اپ کی خوشبو کی وجہ سے دنیا کی تعفن بدبو خوشبو میں تبدیل ہو جائے گا. پھر کہاں ہم یہ سب ایسی ویسی کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں بابا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وہاں پر نہ سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی. جنت کے اندر نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی. بھوک بھی نہیں، پیاس بھی نہیں، سردی بھی نہیں اور گرمی بھی نہیں. سردی سے بھی بچ جائیں گے، گرمی سے بچ جائیں گے، بھوک اور پیاس سے بچ جائیں گے. اللہ اکبر. جنتی اکیلے رہیں گے؟ نہیں. فرشتے کہیں گے ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، اے ہمارے رب ان کو اکیلے نہیں، یہ نمازی ہے، یہ دیندار ہے، یہ توحید پرست ہے، یہ اللہ والے بندے ہیں. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ان کو اکیلے نہیں بلکہ پورے پریوار کے ساتھ، پورے پریوار کے ساتھ، ان کے باپ، ان کے دادا، ان کے پردادا. کیا خوشی ہوگی جی. ہم کو، آپ کو، سب کو ہے نا. ان بزرگوں دیکھو اکرم چاچا ہمارا، بیچارے حسن صاحب اور یہ سب بزرگ کتنے خوش ہو جائیں گے نا. ایک بات صاحب ہوگا ہے پورا پریوار سب کے سب جنت میں. اور فرشتے کہتے ہیں ہمارے رب اگر تو پورے ہول فیملی کو، چاہے 500 800 1000 2000 افراد بھی کیوں نہ ہو، اگر تو سب کو ایک ساتھ جنت میں داخل کرے تو غالب ہے نا، حکمت والا ہے نا. تیرے فیصلے میں کوئی آنے والا نہیں ہے نا. اللہ
اللہ تبارک و تعالی یہاں پر پوری فیملی کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے. اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کا اولئک الفواکہ وهم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین. جنتی ناز و نعم میں ہوں گے، گاؤں تکیے لگے ہوئے ہوں گے، بہترین صوفہ سیٹ، اور آمنے سامنے بیٹھیں گے. بیضاء لذۃ للشاربین، شراب کے چشموں سے جام بھر بھر کر جنتیوں کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. ایسے جام ہوں گے لا فیہا غول، آدمی بکواس نہیں بکے گا. وہ ایسی شراب ہوگی جنت کی، بکواس نہیں. اب کیا ہے، ایک 90 ذرا زیادہ مانے گا، تو یہ میرے اماں، کیونکہ گاڑی روڈ میں ہے نہیں. جو لوگ کیا بولتا تو یہ میرے اماں کا. ایک برداری میں جب تھا، روڈ سائڈ ہی میرا مکان تھا، تو میں نماز کے لیے جانا تھا. ظہر اثر کی نماز کا ہوتا ہے کہ فل روڈ میں. اب ہم لوگوں کو دیکھے تو اور بھی پانا چڑھتا ہے لوگوں کا، ہے نا. وہ دیکھ کر ایسا کیا غصہ بھی آ رہا، رحم بھی آ رہا. غصہ اس لیے آ رہا، وہ ہم کو دیکھ کے بولتا تو اوپر بیٹھ تو کیا کر رہا ہوں، نیچرا بولتا تو اوپر بیٹھ تو کیا کر رہا ہوں، نیچے آ بولتا. غصہ بھی آ رہا، رحم بھی آ رہا. اتنے لوڈ میں گاڑی لوڈر ہو کر کے بھی اس کو یقین ہے کہ معلوم ہے کہ اوپر بھی کوئی ہے ان کو، ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا فیہا غول ولا هم عنها ينزفون. وہ ایسی شراب ہوگی جس کے اندر کوئی بے حیائی نہیں ہوگی، بکواس نہیں ہوگی، کوئی نقصان نہیں ہوگا. وعندهم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس حیادار خوبصورت موٹی موٹی آنکھوں والے حوریں ہوں گی. خوبصورت ہوگی، حیادار ہوگی، اور جو ہے نا بہت ہی پیارا. اللہ نے قرآن میں تعارف کرا رہے ہیں. ایسے نرم و نازک ہوں گے کأنہن بیض مکنون. وہ جنت کی حوریں ایسی ہوگی جیسے انڈے کی اوپر کی جھلی ہے نا، انڈے کی جو جھلی ہوتی ہے بالکل ایسی نرم ملائم. ہاں پھر کہا دنیا کے اندر نہیں بابا، استغفر اللہ، اللہ بچائے ہم کو اور آپ کو. جنتی کے سامنے ڈھیر کے ڈھیر ہوں گے، میووں کی انبار ہوں گے. اللہ اکبر. اور ان کے سامنے ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ جنت میں تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، آج تمہیں خوش کر دیا جائے گا. ان کے آگے سونے کے تھال ہوں گے، سونے کے ساغر ہوں گے، گردش کرائے جائیں گے. پیالے سونے کے ہوں گے، برتن سونے کے ہوں گے. اللہ اکبر. ایک ایک برتن سونے کا، ایک ایک پیالہ سونے کا، ایک ایک چمچ سونے کا، اور ایسے ہوں گے کہ آنکھوں کو لذت دینے والی. اور جنت کے اندر ہر چیز ان کی، جن چیز کا مطالبہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی، ان کے وہ سارے چیزوں کو پیش کیا جائے. جنت کے اندر لباس ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہ ان المتقین فی مقام امین، بے شک اللہ سے ڈرنے والے بندے یہ امن اور پیسفل ماحول میں رہیں گے. فی جنات وعیون، یہ باغات میں ہوں گے اور چشمے بہ رہے ہوں گے. ایک دو چشمے نہیں، ایک دو نہریں نہیں، چار چار. دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر، شراب کی نہر، چار چار نہریں ان کے یہاں سے بہ رہے ہوں گی. البتہ انہوں کیا پہنیں گے؟ یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، یہ باریک نرم ریشم کے لباس ان کے اوپر ہوں گے. کذالک وزوجناہم بحور عین، اسی طرح ہم گوری اور خوبصورت موٹی آنکھوں والی عورتوں سے ان کا نکاح کرا دیں گے. یہ تو دنیا میں جو ہماری جو بیویاں ہیں وفادار، یہ تو رہیں ہی رہیں گے، ان کے علاوہ بھی وہ جنت کی حوریں رہیں گی. نہ مرد کی یہ خیفیت ہوگی نہ عورت کی، سب کے سب حد سے زیادہ خوبصورت ہیں. اور معلوم ہے آپ کو، آگے سنیں گے جنت کے اندر ہر جمعرات کو مارکیٹ لگے گی، ہر جمعرات کو، جیسے یہاں شاپنگ مال ہے وہاں سے. تو جنتی جو ہی جنت میں جمعہ کو جائیں گے
جب اس شاپنگ مال میں جائیں گے نا وہاں صرف مردوں کو الاؤڈ ہوگا عورتوں کو نہیں. جنت میں جنت کے اندر جو شاپنگ مال ہوگا مردوں کو الاؤڈ ہوگا عورتوں کو نہیں. جا کر کے جب یوں جا کر آئیں گے تو ہماری گھر والیاں ہماری بیویاں اور جنت کی عورتیں کہیں گے اللہم اسدد اللہم اسدد حسنہ و جمالہ. او کتنے ہینڈسم ہو گئے جی, ابھی گئے تھے تو کیسی کیفیت تھی اور ابھی آئے تو ماشاءاللہ چہرے چمک رہے. وہ ہمارے اس کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے. اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا مثل الجنت التي وعد المتقون, اس جنت کی مثال اللہ قرآن میں دے رہے ہیں جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے. فیہا انہار من ماء غیر آسن, وہاں پر پانی کی ایسے نہر ہوگی جس کا پانی صاف ستھرا ہوگا, کبھی اس کے اندر سڑن اور بدبو نہیں آئے گی. اور وہاں پر دودھ کی ایسے نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا. یہ قرآن میں اللہ نے کہا دودھ کی نہریں لیکن ذائقے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمَرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ, شراب کی ایسے نہریں ہوگی پینے والے خوب مزے سے پیئیں گے. دودھ کی نہر, پانی کی نہر, شراب کی نہر, اور پھر وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى, صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی اور ہر قسم کے فروٹ وہاں پر ملیں گے. اور مومن لوگ جنتیوں میں صبر ہیں. اور مدد کیسے ہوگی؟ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, وہاں پر فروٹ کے ذریعے اور گوشت جس کا پسند ہے, کسی کو تیتر پسند ہے, کسی کو بٹیر پسند ہے, کسی کو پرندوں کا اور بہترین پرندوں کا گوشت وہاں پر ملے گا. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأَسًا لَّهُمْ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ, جنتی آپس میں جھپٹا جھپٹی کریں گے لیکن کوئی بھی خودگی نہیں. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ, پیارے پیارے بچے ویٹر کی شکل میں سجے سجائے پیالے لے کر کے آئیں گے. وہ پانی تو چھوڑو, پینے کے بجائے ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے جنتی متاثر ہوگی. وہ پانی پینا بھول جائیں گے, وہ بس دیکھتے رہیں گے. اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں کأنہم لؤلؤ مکنون, وہ پیارے بچے بچے نہیں بلکہ موتیوں کا گفٹ ہوگا. موتیوں کا گفٹ ان کو دیا گیا ہوگا. اللہ اکبر. پھر اللہ نے کہا سورہ الرحمن کے اندر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, رب کے سامنے کھڑے ہونے والوں کے لیے اللہ دو دو جنتیں دے گا اور دونوں جنتیں پھلدار ہوں گے. وہاں پر نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہاں پر ہر قسم کے میوے فروٹ جو ہوں گے اس کے اندر کئی قسمیں ہوں گی. اور آپس میں جنتی لوگ بیٹھیں گے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے. اللہ نے کہا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین, نیک ان رائٹ سائڈ والے یہ کتنے خوش نصیب ہیں, کتنے خوش نصیب ہیں. اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود, سورہ واقعہ میں وہ بیری کے درخت میں ہوں گے. بیری کا درخت, اور ایک ایک بیر کا جو یہ ہوگا نا بیر, وہ بڑے بڑے پہاڑ کی طرح نظر آئے, بہت بڑے بڑے. وہ طلح منضود, کیلوں کے جھرمٹ میں ہوں گے, کیلوں کے باغ میں ہوں گے. وہ ظل ممدود, لمبے لمبے سائے. جنت کے ایک درخت کے سایہ پار کرنے کے لیے 100 سال لگ جائیں گے, اس کا کنارہ نہیں ہوگا. ایک ٹہنی سونے کی ہوگی, ایک ٹہنی چاندی کی ہوگی جنت کے اندر. اللہ اکبر. پھر وہ ماء مسکوب, ریزورٹ لینڈ. اب ہم کو نہیں معلوم بابا, ہم نے کوئی بھی ریزورٹ لینڈ دیکھا نہیں ہے, یا ایسے ایسے ریزورٹ لینڈ ہے جس کا پر ڈے 20 لاکھ 25 لاکھ ہے نا, بڑے بڑے لوگ جا کے انجوائے کرتے ہیں. ہمارے نہیں, لیکن ہم وہاں نہیں انجوائے. وہ ماء مسکوب, ریزورٹ, پانی کو روک کر کے بہترین ویلے اللہ تعالیٰ وہاں بنائے گا. آج یہ ہیرو ہے, کل ہم ہیرو رہیں گے. آج یہ ناز و نعم ہے, کل ہم رہیں گے انشاءاللہ. وہ ماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ, میووں کا باغ, لا مقطوعہ ولا ممنوعہ, کوئی ڈیمیج بھی نہیں ہوگا اور کسی پر کوئی پابندی نہیں کہ یہ شوگر والے یہ نہیں کھائیں گے, نہیں, کوئی پابندی.
لا مقطوعا ولا ممنوعا وفرش مرفوعا وإن أنشأناهن إنشاء. اور ان کے ہم عمر عورتیں ہوگی. مائی بہنیں یہ نہ سوچے کہ شیخ صاحب صرف مردوں کے لیے بول رہے ہیں، عورتوں کے لیے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے دے گا. اللہ تعالیٰ کا جنتیوں کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. جنتی لوگ چاندی کے کنگن پہنائے، سونے کے زیور ان کے ہاتھوں میں ہوں گے. اور آج کیا جی 10-15 روپے کہ وہ چائنا میں کوئی ہے اسٹائل کرے، ہاں وہ لوگوں کے یہ دیکھے کڑے کر کے اسٹائل. ارے بابا یہ اسٹائل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے اس مرد پر جو عورت کا لباس پہنتا ہے، لعنت ہے اس عورت پر جو مرد کا لباس پہنتی ہے. اللہ اکبر. پھر وہاں انہیں زنجبیل نامی سونٹ کی مطلب آمیزش والے جام وہاں پر ملیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ. ہے نا، پر رونق چہرے ہوں گے، باغات ہوں گے، کثرت کے بکثرت پھول ہوں گے، خوبصورت نوجوان اور کنواری اور اپنے شوہروں کی ہم عمر پاکیزہ عورتیں ہوں گی. شراب کے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، بہتے چشمے ہوں گے، بلند بالا مسندیں ہوں گے. اللہ اکبر. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ اب جنت کی جو شان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اعدت لعبادی الصالحین. حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. اعدت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیز تیار کر رکھا ہے مالا عین رہا، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، کسی کے دل میں احساس نہیں آیا ہوگا. اللہ یہ جتنا اللہ نے بیان کیا ہے خالی اس کو دیکھ کر ہم آشش کریں گے ہوگا کہ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موضع صوت فی الجنہ، ایک ہاتھ برابر جگہ، ایک کوڑے برابر کی جگہ، ایک ہاتھ برابر کی جگہ، موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. لوگوں ایک فٹ جگہ، ایک ہاتھ جگہ جنت کے اندر، دنیا اور دنیا میں جو کچھ اس سے بہتر. دنیا میں کیا نہیں، کیسے کیسے سٹیز نہیں ہیں آپ کے شہر حیدرآباد میں، کیسے کیسے علاقے نہیں ہیں انڈیا میں، کیسی کیسی عمارتیں نہیں ہیں. دبئی ٹاور جس کو لوگ دبئی میرر، آپ دیکھیں دبئی کا میرر ورلڈ کا سب سے بڑا میرر ہے، ورلڈ کا سب سے بڑا میرر ہے. دبئی کے پارک سب سے بڑا، ورلڈ کا سب سے بڑا پارک ہے. الحمدللہ مجھے دیکھنا ہوا ابھی چند مہینے پہلے میں گیا تھا. دنیا میں کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب کچھ ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر جنت کے اندر ایک فٹ جگہ، ایک بالی جگہ، موضع صوت فی الجنہ، جنت کے اندر ایک بالی جگہ اگر کسی کو مل جائے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اللہ اکبر. اور جنت اتنی معطر، اتنی خوشبودار، اتنی عمدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو 40 سال پہلے تک. اب ہم مسجد میں آتے ہیں، ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں، کسی فنکشن میں 1 فٹ 2 فٹ سے چلو بھائی کچھ خوشبو لگائے محسوس ہوتی، لیکن جنت اتنی خوشبو 40 سال ابھی پہنچنا ہے جنت کے لیے، اس سے پہلے خوشبو محسوس ہوتی. اتنی دور، اتنی حسین اور زمین. پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دنیا کے اندر ایک عیاش، وہ آدمی بہت مالدار، بہت دنیا کا سب سے جسٹ مین، بہت مالدار لوگ تھے، کار بنگلے تھے، ہیلی کاپٹر تھے، بہت سارے. اب ہے اڈانی، امبانی اور بل گیٹس، ایلن میس، بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں. ان کے پاس کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے نا. ہاں تو ایسے بڑے بڑے جو جس کی پوری زندگی عیش و عشرت میں گزر گئی، ایسے آدمی کو کل قیامت کے دن لایا جائے گا. یؤتی بانعم اہل الدنیا، دنیا کا مالدار آدمی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دنیا کا سب سے مالدار آدمی کو لایا جائے گا. لیکن ان بے دین تھا، نماز نہیں تھی، توحید نہیں تھی، شرک میں تھا، کفر میں تھا، ہے نا. من اہل النار، وہ جہنمیوں میں سے ہوگا. اور قیامت کا دن ہوگا فیصبغ فی النار سبغا، اس کو دنیا کے مالدار کو
جہنم کی نہر میں ایسے ڈبویا جائے گا جیسے بالٹی میں کپڑا ڈبویا جاتا ہے، بکیٹ میں، بس یوں چند سیکنڈ کے لیے یوں ڈبویا، یوں نکالا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے یا ابن آدم، او سیٹھ جی، حدیث کے الفاظ ہے وہ مالدار، او آدم کے بیٹے، میں کہہ رہا ہوں او سیٹھ جی، ہر رأیت خیرا قط، دنیا میں کبھی سکون راحت نام کی کوئی چیز پائی تھی؟ چند سیکنڈ، منٹ نہیں، اب کپڑا ڈبو کر نکالنے میں کتنا دن ہوتا ہے؟ یوں جہنم کی نہر میں ڈبو کے نکالا جائے گا، پوری لائف انجوائے کرنے والا، پوری لائف ناز و نعمت میں رہنے والا، کار بنگلے جس کے پاس تھے، عالیشان کروڑوں کا بنگلہ اس کا تھا، دبئی میں فلیٹ تھے، لاس اینجلس میں تھے، امریکہ میں، یورپ میں بڑے بڑے اس کا مالک تھا، ایسے دنیا کے سب سے عیاش کو لایا جائے گا اور جہنم کی نہر میں یوں ڈبو کر نکالا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے آدم کے بیٹے، کبھی تو نے انجوائے کیا، ناز و نعمت دیکھا؟ لا واللہ یا رب، کہے گا اللہ تیرے ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں نہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا انجوائے۔ چند سیکنڈ جہنم کی زندگی، دنیا کا غریب، پریشان، ٹیچر کا سرکار میں ہے نا، روٹی کا محتاج، کئی دن فخر و فاقہ، ہاں جسے آج فلسطین وغیرہ کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے بیچاروں، ہے نا، ایسے لوگوں کو لایا جائے، پوری زندگی فخر و فاقہ میں، محتاجگی میں گزر گئی، کبھی سکون نام کی کوئی زندگی ان کی نہیں تھی، ان کو لایا جائے گا، لیکن وہ جنتیوں میں سے ہوں گے۔ دنیا کے وہ غریب تھے، وہ دنیا کے بالکل مخلوق الحال تھے، ان کو لایا جائے گا اور جنت کی نہر میں ایسے ڈبویا جائے گا جیسے بالٹی میں کوئی کپڑا ڈبو۔ چند سیکنڈ جنت کی نہر میں ڈوبنے کی وجہ سے اللہ ان سے پوچھیں گے اے آدم کے بیٹے، ہر رأیت بؤسا قط، کبھی فخر و فاقہ، کبھی غربت نام کی کوئی چیز دیکھا؟ 60-70 سال کی لائف میں بھول جائے گا۔ لا واللہ، اللہ تیرے ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں نہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا فخر و فاقہ۔ سوچو جنت کی چند سیکنڈ کی زندگی کے سامنے دنیا کی 80-90 سال کی غربت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ہے نا؟ جہنم کی چند سیکنڈ کی زندگی کے سامنے دنیا کی ناز و نعمت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ اکبر۔ اب جنت کتنی چوڑی؟ اللہ نے کہا نا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف دوڑو، اپنے رب کی بخشش کی طرف، اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ میں نے کہا نا کہ آدمی جنت کے مکان کو دیکھے گا تو اس کو کتنا بڑا ملے گا؟ دنیا اور نعمتوں سے بھرا ہوا بہت بڑا ملک اللہ تعالیٰ دے گا۔ سب سے آخر میں جو جنتی جائے گا نا، سب سے آخر میں، وہ بھی کیسا؟ وہ لیٹ جل کر کے کوئلہ ہوگا لیکن موت نہیں آئے گی، لیکن توحید میں سے رہے گا، وہ اہل توحید میں سے رہے گا۔ گناہ کیا تھا، نماز چھوڑا تھا، جھوٹ بولا تھا، کچھ بھی ہوا تھا، بہرحال توحید والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری جہنمی کو جو نکالے گی، نکالے تو پورا بیچارہ ہٹ گیا، تو یہ ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ بندے تیری کوئی خواہش ہے؟ تو کہے گا اللہ تعالیٰ کہیں گے اخرجوا من النار، نکالو جہنم سے، اس کو نکالیں گے، جہنم سے نکالا گیا، اب جنت کی طرف اس کا فیس ہے، جنت کی طرف اس کا فیس ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بابا کیا چاہیے؟ کچھ اور؟ کہ اللہ بس جنت دیکھ رہا ہوں، بتا نہیں ہمارے گاؤں محبوب نگر والے خون کو نہیں معلوم، ہمارے تلنگانہ والے خون کو نہیں معلوم، خوش ہے؟ بولے ہاں خوش۔ اور کیوں چاہیے؟ باہر ہوں، جہنم سے باہر ہوں، جنت کو دیکھ رہا ہوں، لیکن ذرا اندر جانے کا موقع دے دینا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے جنت آؤ، جنت دے دو اس کو پرمیشن۔ آخری جنت ہے، جل کے کوئلہ ہوا ہوگا لیکن موت تو نہیں آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا خوش ہو؟ بولے ہاں اللہ جنت میں آ تو گیا ہوں، تھوڑا سا کہاں نہیں دکھ رہا، ذرا اندر تھوڑا جانے دینا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے جنت۔ پھر کہیں گے اور خوش؟ بولے ہاں اللہ خوش۔ اور کیا چاہیے؟ بولے اور تھوڑا سا کچھ۔
اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے اے میرے بندے آج تو سب سے آخر میں تیرے بعد کوئی اور جنت میں نہیں آئے گا، تو جس دنیا کو چھوڑ کر آیا ہے اس کا 10 گنا میں یہاں ہے نا۔ ایک فقیر آدمی جس کو 10-20 روپے سے بھی کام ہو سکتا ہے، اگر 1 لاکھ کا کٹا تھما دیے تو کیا بولے گا سوکار، مذاق نہ کو سوکار، 100 روپے 500 روپے دیے تو تمہارے بھائی بچوں دعا کر جاتا ہوں ہے نا۔ یہاں دیکھو یہ بندہ جو جنت جہنم میں جل جل کر کوئلہ ہوا ہوگا، آخری جنتی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا کا 10 گنا حصہ زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر دے دیں گے۔ تو جب اللہ نے ایسے کہا تو بندہ کہتا اللہ کہ میرا مذاق تو نہیں ہو رہا، مذاق تو نہیں ہو رہا، تو اللہ کو ہنسی آ گئی، اللہ کو ہنسی آ گئی۔ یہ بندے کی سوچ ہے اور یہ رب کی نوازش ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے پہلی دفعہ پیارے نبی کو کھلکھلاتے ہوئے دیکھا، پہلی دفعہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلکھلاتے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اتسخر بی وانت الملک، اللہ تو میرے سے مذاق کر رہا ہے جبکہ تو بادشاہ ہے۔ بندے کی سوچ یقین نہیں تھا بھائی پہلے تو جہنم میں جل رہا تھا، اللہ نکال کر کے یہ جنت میں اتنا دے گا کیا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جتنی جگہ اللہ چاہے خالی رہ جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق کو وہاں پر پیدا کرے گا۔ اور جنت میں کیا ہوگا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے، پھر امت میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے ہے نا۔ اور روزے دار کو باب الریان سے بلایا جائے گا، نمازی کو باب الصلاۃ سے، اور زکوٰۃ دینے والے کو باب الصدقہ وغیرہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلائیں گے۔ جو جنتی جنت میں جائیں گے بلا حساب و کتاب کے، جنت میں جانے والے خوش نصیب لوگ جس دروازے سے داخل ہوگے اس کا نام باب ایمن ہوگا، بغیر حساب کتاب کے۔ وہ کون ہوں گے، 70,000 لوگ ہوں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 سے 70,000 پھر اس کو ضرب دو، پھر اللہ کے نبی فرمایا سلاسل من سلاسل حسیات ربی، اللہ تعالیٰ اپنے مٹھی بھر کر کے 3 مٹھی، اتنے لوگ بغیر حساب کے۔ صحابہ کرام نے سوچا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے، شاید وہ لوگ جو پہلے مسلمان ہوئے، شاید وہ لوگ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بلکہ یہ لوگ ہوں گے ہم لا یتطیرون ولا یکتوون، کہ وہ لوگ جھاڑ پھونک نہیں کراتے، وہ لوگ داغ وغیرہ نہیں لگاتے، وہ لوگ تعویذ گھنٹے نہیں پہنتے، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا۔ اچھا جنتی جو جنت میں جائیں گے ہر درجے کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا، اللہ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی الجنت 100 درجہ، جنت کے اندر 100 درجے ہوں گے، اور ہر درجے کے درمیان یعنی ایک ڈور سے دوسرے ڈور کے درمیان کا جو فاصلہ ہوگا وہ آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ، اتنے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر سب سے اوپر فردوس نامی جنت، وہیں پر 4 نہریں بہ رہی ہوگی، اور اسی کے اوپر اللہ کا عرش ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم اپنے رب سے مانگنا ہو تو جنت الفردوس مانگو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک کا جو فاصلہ ہوگا وہ 100 سال کی مسافت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جنتیں دیں گے، ایک جنت سونے کی ہوگی اور ایک جنت چاندی کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جنت دیں گے، جنت کے محلات کے تمام برتن سونے اور چاندی کی ہوں گے۔ جنتیوں کے محلات میں ہر وقت خوشبو عود جلتی رہے گی، جس کی وجہ سے ان کے محلات معطر ہوں گے، اور وہاں پر جنتیوں کو پسینہ تک نہیں، یعنی پسینہ ہی جو آئے گا وہ بھی خوشبودار ہوگا۔ وہاں پر نہ کھانے کی
ضرورت. حدیث ہے, اللہ کے حضرت ابو حضرت حدیث کے راوی ہیں, حضرت ابو حضرت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے مردوں اور عورتوں کا جو گروہ داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں چاند کی طرح ہوں گے, اور اس کے بعد جو داخل ہوں گے وہ ستاروں کی طرح ہوں گے. وہاں تھوک نہیں آئے گا, جنت میں تھوک نہیں آئے گا, جنت میں ناک نہیں بہے گی, جنت میں ٹوائلٹ پیشاب وغیرہ نہیں ہوں گے, یہ سب نہیں ہوگی. ایک آدمی ایک لطیفہ کیا ہے, مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ مولوی صاحب جنت میں ہر چیز ملے گی؟ بولے ہاں. ہر خواہش پوری کی؟ بولے ہاں. ذرا میری سگریٹ مارنے کی عادت ہے تو وہاں ملے گا چانس؟ تو مولوی صاحب نے کہا بالکل ملے گا بابا, اللہ تمہاری خواہش پوری کرے, لیکن جنت میں آگ نہیں ہے. سگریٹ جلانے کے لیے پہلے جہنم میں جانا پڑے گا پھر جنت میں آنا پڑے گا. یعنی ہر جائز خواہش وہاں پر اللہ تعالیٰ پورے کریں گے. وہاں پر ناک نہیں بہے گی, پیشاب نہیں ہوگا, اور کسی کو قضاء حاجت کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئے گی, بلکہ آنیتہم من الذھب, ان کے کنگھیاں تک سونے کے ہوں گے, ان کے برتن سونے کے ہوں گے. امشاتہم من الذھب والفضہ, ان کی کنگھیاں تک سونے اور چاندی کے ہوں گے. ومجامرہم, ان کے جو انگیٹھیاں ہوں گی, انگیٹھیاں پہلے ہوتا تھا ڈلیوری وغیرہ جہاں ہوتی تھی تو عورتوں کو سیکتے تھے, وہ جو ہوگی وہ بھی جو ہے نا مشک کے ہوں گی. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ, اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دو دو بیویاں دے گا. اتنے ہینڈسم, اتنے خوبصورت ہوں گے. یُرَا مُقَصُّ بِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ, یعنی وہ کپڑے پہننے کے باوجود کپڑے کے اندر کے چمڑا, چمڑے کے اندر کی ہڈی کے اندر کا کودا نظر آئے, اتنا حسین اور جمیل. اور پھر حال یہ ہوگا لا اختلاف بینہم, کوئی اختلاف نہیں ہوگا. ولا تباغضوا, وہاں پر بغض, حسد, کینہ, کپٹ کچھ نہیں ہوگا. قلوبہم قلب الرجل واحد, ان کے ساروں کے دل جنتیوں کے ایک جیسے ہوں گے جیسے پرندوں کے دل ہوتے ہیں. صبح اور شام یہ لوگ کیا کریں گے؟ تسبیح, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہی پڑھ رہے ہیں. جنتی جنت میں آتے ہیں, فرشتے کہیں گے سلام سلام. جنتی جنت میں آگے اللہ کی طرف سے سلام قولا من رب رحیم. جنتی جہاں سے جو گزر ہے سلام الا قیلا سلاما سلاما, ہر طرف شانتی, پیس کا ماحول ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر. پھر وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت عدن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر کیا, جس کی ایک اینٹ سفید موتی کی, ایک اینٹ سرخ یاقوت کی, اور ایک گرین قسم کے زمرد کی. یہ سب ہیروں کے نام ہیں. اس کی مٹی مشکی ہوگی, اور اس کے سنگریزے پتھر لولو کے ہوں گے, اور اس کا گھاس زعفران کا ہوگا. جنت کی تعمیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا میرے جلال و عزت کی قسم, اے جنت تجھ میں کوئی کنجوس آدمی نہیں داخل ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. جنت کے 5 محلات سونے کے ہوں گے, ہر چیز سونے کی ہوگی, اور 5 محلات چاندی کے ہوں گے, اور ہر چیز چاندی کی ہوگی. اللہ رب الجلال نے کرم. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی عن عبداللہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الجنت خیمہ, جنت میں ٹینٹ, میں نے کہا نا ٹینٹ, بلڈنگ نہیں ہے ابھی, وہ بلڈنگ والے وہ نا, یہ ٹینٹ لو قسم کا, گریڈ لو گریڈ کا جنتی. خیمہ من لولوتی مجوفتی عرضها 60 میلا, جو ٹینٹ ہوگا جنت کے اندر موتی کا ہوگا, اور ایسے ہوگا اندر سے اس کو تراشا گیا ہوگا. اس کی صرف چوڑائی 60 میل لمبی ہوگی. چوڑائی صرف چوڑائی اتنی لمبی ہے 60 میل, تو لمبائی کتنے میل ہوگی؟ اللہ اکبر. اور ہر کونے میں مومن کی بیویاں ہوں گی جنہیں دوسرے محل کے لوگ دوری اور وسعت کی وجہ سے نہیں دیکھ سکیں گے. مومن آدمی ان بیویوں کے درمیان چکر لگا رہا ہوگا. اللہ اکبر. وہی پھر جنت کے اندر مارکیٹ ڈے ہوگا ہر جمعہ کو,
حضرت انس کہتے ہیں جنت میں ایک بازار ہوگا جس میں ہر جمعہ کے دن جنتی لوگ آیا کریں گے. شمال کی طرف سے ہوا چلے گی، ایک ہوا چلے گی اور اس کے اندر مشک اور زعفران کی خوشبو ہوگی. وہ جنتیوں کے چہروں کو بیوٹیشن کرے گا اور جنتیوں کے چہروں کو آئرن کر دے گا. وہ ہوا اتنی پیاری ہوگی کہ بیوٹیشن کا کام ہوگا، میک اپ کا کام، اور وہ کپڑوں کو پورا آئرن جیسا کر دیں گے. اللہ اکبر. جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے تو وہ جنت کی عورتیں کہیں گی اللہ اکبر، اللہ نے تمہارے حسن میں اضافہ کیا. ایسے 3 بار وہ کہیں گے. جنت کے اندر ایک یعنی وہاں پر کیلے کے درخت ہوں گے، بیری کے درخت ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی. اور پھر ان فی الجنت لشجرۃ، جنت کا ایک ایک درخت یسیر الراکب فی ظلها، خالی ایک درخت کا سایہ پار کرنے کے لیے، اس کا سایہ پار کرنے کے لیے 100 سال لگ جائیں گے. اللہ اکبر. یہ ایسی جنت ہوگی اور تمام جنتوں کے درخت سونے کے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں 4 بہترین درخت لگانے والی تسبیح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جنت کے کھجور کا تنا سبز زمرد کا ہوگا، اس کی ٹہنی کے جڑ سرخ سونے رٹ کر رکھے سونے کے ہوں گے، اس کی شاخیں اہل جنت کی پوشاک تیار، یعنی اللہ تعالیٰ وہاں جو کپڑے تیار کریں گے وہ جنت کے پتوں سے ہی تیار کریں گے. ان کے لباس اور جھبے بھی اسی سے بنائے جائیں گے. اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مکھن سے زیادہ نرم، یعنی مسکے سے زیادہ نرم ہوں گے، اس میں ذرا بر سختی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے، معراج جب اللہ کے رسول گئے، حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعارف ہونے کے بعد کہا بیٹے تم جا رہے ہو دوبارہ؟ جب دنیا میں جاؤ نا اپنی امتیوں کے نام میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا جنت اچھی ہے لیکن جنگل میدان ہے، درخت لگانے کی ضرورت ہے. جب آپ کا امتی کہے گا سبحان اللہ ایک درخت، الحمدللہ ایک درخت، اللہ اکبر ایک درخت، تو صبح سے شام تک ہم کتنی دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے، اتنے درخت میرے اور آپ کے نام پر جنت میں لگائے جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہر موسم کا پھل اور ہر وقت میسر ہوگا. جنت کے پھل حاصل کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، بلکہ سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے کہا قطوفھا دانیہ، بیٹھا ہے جنتی دیکھ لگا کر، اس کی بیوی ہے، اس کے سب لوگ ہیں بیٹھے ہیں، ایک پھل اوپر سے پکا نظر آ رہا ہے، پکا نظر آ رہا ہے، وہ بہت دور ہے. کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قطوفھا دانیہ. اس کے پھل پر نگاہ پڑ گئی، دل میں نیت آ گئی، اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے، اس پھل کو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے پہنچا دے گا. نہ دھونے کی ضرورت، نہ کاٹنے کی ضرورت، بلکہ قطوفھا دانیہ، وہ بیٹھے بیٹھے اس پھل کو کھا لے گا. اللہ اکبر. اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جس چیز کی تمہارے اندر خواہش آ جائے، خواہش آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص سے پوچھا اللہ کے رسول کیا وہاں پر اگر ہم اپنے اولاد کی خواہش کریں گے بچے ملیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تمہاری خواہش کو پوری کرے گا، بس منٹوں میں حمل ٹھہرے گا، بچے بھی ہوں گے اور بڑے بھی ہو جائیں گے. ایک نے کہا اللہ کے نبی میں یہاں گھوڑ سوار ہوں، گھوڑوں کا شوقین ہوں، مجھے وہاں گھوڑے ملیں گے؟ اللہ کے رسول فرمایا ہاں گھوڑے ملیں گے، لیکن وہ ایسے گھوڑے ہوں گے کہ جس کو جو تمہیں لے کر کے اڑیں گے، لے کر کے اڑیں گے، ہے نا. آج لوگ ہیلی کاپٹر میں گھوم رہے ہیں، آج لوگ بڑی بڑی مرسیڈیز بینز میں کس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں ہم کو دیں گے. اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جنت کے پھل کا ایک خوشہ، جنت کے پھل کا ایک بیج اگر دنیا میں آ جائے، زمین اور آسمان کی ساری مخلوق کھانے کے باوجود ختم نہیں ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انی عرضت علی الجنہ وما فیہا من الدہرۃ والنضرۃ، اللہ اکبر۔ حضرت جابر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے سامنے جنت کی نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں بھیج دی گئی، میں نے پھل پھول وہاں کی سرسبزی اور شادابی کو میں نے دیکھا، اس سے تمہارے لیے انگور کا ایک خوشہ لینا چاہا لیکن روک دیا گیا، اگر میں وہ خوشہ تمہارے لیے آتا تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق کھانے کے باوجود ختم ہو جاتی۔ ایک انگور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا بڑا انگور وہاں پر ہوگا اور انجیر وغیرہ کے درخت وہاں پر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جنت کے اندر 4 نہریں، یہ بھی میں نے بتایا، سفید زر۔ بس میں تھوڑا سا اور چیزیں کچھ رہنمائی کر کے جنت کیا، جب ایک دفعہ کوئی پانی پی گا پھر کبھی اس کو پانی کی پیاس نہیں لگے گی، یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حوض کوثر پر سب سے پہلے آنے والے اور سیراب ہونے والے مہاجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے والے فقراء ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے سب سے زیادہ اگر کسی کو دیکھا جنت کے اندر وہ فقراء اور مساکین کو دیکھا تھا، اور جہنم کے اندر میں نے سب سے زیادہ اگر کسی کو دیکھا تو عورتوں کو دیکھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اہل جنت کا کھانا پینا کیا ہوں گے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جنتیوں کو کیا ملے گا کھانے کے لیے؟ حضرت ثوبان کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا، یہودی علماء میں سے ایک عالم آیا، یہودی علماء میں سے ایک عالم آیا اور نبی سے پوچھنے لگا جس روز زمین اور آسمان بدل جائیں گے، یعنی قیامت آ جائے گی، اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ زمین بھی نہیں ہوگی، آسمان بھی نہیں ہوگا، لوگ کہاں ہوں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط کے قریب اندھیرے میں کھڑے ہوں گے، پل صراط سے قریب اندھیرے میں کھڑے ہوں گے۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا پل صراط کو سب سے پہلے کون لوگ پار کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنگ دست مہاجری، یعنی وہ صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکہ سے ہجرت کر گئے تھے۔ یہودی عالم نے پوچھا جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کی خدمت میں کون سا تحفہ پیش کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑے جنتی کو جو کھانے کے لیے پیش کیا جائے گا مچھلی کے جگر کا گوشت ہوگا، مچھلی کے جگر کا گوشت ہوگا۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صاحب فرمایا جنتیوں کے لیے جنت میں چلنے والا بیل ذبح کیا جائے گا۔ اسی لیے مولانا ثناء اللہ امرتسری سے پوچھا کسی نے، بہت بڑے مناظر تھے نا، یہ بتاؤ تمہارا رب جو تم بول رہے ہو نا مسلمان ہے کہ ہندو ہے؟ تو مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا کہ رب مسلمان ہے۔ کیسے مسلمان ہے؟ بولے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ 10 بہو بقرہ کا ہے کو ذبح کرو۔ تو یہاں پر بھی جنتیوں کو سب سے پہلے کھانے میں کیا ملے گا؟ جنت میں چلنے والا بیل، اس کو ذبح کیا جائے گا۔ تو یہودیوں نے کہا کھانے کے بعد پینے کے لیے جنتیوں کو کیا دیا جائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلسبیل نامی چشمے کا پانی دیا جائے گا۔ وہ یہودی عالم نے کہا بالکل محمد تم سچے رسول، بالکل صحیح، کیونکہ تورات وغیرہ کے اندر بھی یہی مثال۔ تو جنتیوں کو سب سے پہلے مچھلی کے جگر، اس کے بعد جنتیوں کا جنت میں چلنے والے بیل کا گوشت۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں ایک روٹی پورے جنتیوں کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ کے نبی صاحب فرمایا ہماری موجودہ زمین اہل جنت کی روٹی ہوگی، موجودہ زمین اہل جنت کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تکون الارض یوم القیامہ خبزۃ واحدہ، قیامت کے روز یہ زمین ایک روٹی کی شکل میں ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں اس طرح الٹ پلٹ کر دیں گے
جس طرح تم میں سے کوئی شخص سفر میں اپنی روٹی کو ہاتھوں میں الٹ پلٹ کرتا ہے، اور روٹی اہل جنت کی میزبانی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ پینے کے لیے اور بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ وہاں پر دیں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، وہاں پر ہمیشہ رہنے والے بچے ہوں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کون خدمت کے لیے ہوگے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشرکین کی اولاد۔ آج مسلمانوں کہاں پڑھ رہے؟ گیارجا میں، کوٹلا میں، یعنی کل کی مشرکین کی اولاد مومنوں کی خادم ہوگی، جو ایمان کے جو بچپن میں مر گئے تھے، بچپن میں جو مر گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایمان والوں کا خادم بنائے گا، مومنوں کا خادم بنائے گا۔ اب دیکھو وہ حدیث میں نے جو کہا نا، جنت میں ہر شخص کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے کی طاقت ہوگی، کھانے میں بھی اتنی طاقت، اور مردان کی بھی کتنی طاقت۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، موجب طبرانی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہل جنت میں سے ہر شخص کھانے پینے شہوت اور جماع میں 100 آدمیوں کی برابر طاقت دی جائے گی، اور اہل جنت کی رفع حاجت کی صورت یہ ہوگی، اگر خوب جب 100 آدمیوں جیسا کھائیں گے، خوب کھائیں گے، ہے نا، تو پھر ٹوائلٹ وغیرہ نہیں، بلکہ ایک ڈکار آ جائے گا، ہاں ختم، ڈائجیشن ہو گیا، پسینہ آئے گا، پیشاب کا ساتھ، یعنی صرف ایک ڈکار سے اس کے پیٹ ویسے ہو جائے گا، اور پھر پسینہ آ جائے گا، پیشاب کا ساتھ، اور اس پسینے کے اندر بھی عنبر سے زیادہ خوشبو ہوگی، یعنی مشک عنبر کے سے زیادہ خوشبو ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اللہ اکبر۔ حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ عنہ، جنت کی ایک کرچیف، جنت کی ایک کرچیف جو ہوگی نا، حضرت برہ ابن عازب کہتے ہیں قال اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثوب من حریر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ریشمی کپڑا لایا گیا، اس کی بنائی، اس کی نفاست کو دیکھ کر صحابہ تعجب کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس ریشمی کپڑے کو دیکھ کر آپ تعجب کر رہے ہو، تمہیں پتا ہے جنت میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو رومال ہوگی وہ اس سے زیادہ افضل ہوگی۔ جنت کی ایک کرچیف، جنت کی ایک کرچیف، ایک دستی جو ہے نا، اس سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی، اور جتنی دور تک مومن جو ہے وضو کرتا ہے، قیامت کے دن ان کے ہاتھوں پر سونے کے کنگن اس کے ہاتھوں پر۔ حضرت ابو ہریرہ تو کہتے ہیں میں نے اپنے دوست پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جنت میں مومن کو وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک اس کا وضو پہنچتا تھا۔ جنتیوں کو پہنائے گئے ایک کنگن کی چمک، اتنے خوبصورت وہ کنگن ہوں گے جو سونے کے ہوں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صاحب فرمایا جنت کی چیزوں میں سے ایک ناخن برابر کی جگہ ہے نا، یہ ناخن، ایک ناخن برابر کی جگہ اگر زمین و آسمان کے کسی بھی کنارے سے ظاہر ہو جائے تو اس کو چمکا دے۔ اگر جنتی مرد اپنے کنگن سمیت دنیا میں چھاکے تو سورج کی روشنی اس طرح ختم ہو جائے گی جیسے تاروں کی روشنی سورج کے سامنے ختم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ہے نا، کتنے پیارے وہ زیورات ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مقداد بن معدی کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شہداء کے لیے نبی کریم صلی اللہ کے یہاں 6 فضیلتیں ہیں، شہید ہوتے ہی ان کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جنت میں اس سے شہادت کا مقام بتایا جاتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں، اور قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہتے ہیں، اور ان کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا جس میں یاقوت لگا ہوا ہوگا اور ہر چیز قیمتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر اہل جنت کی مجلسیں کیسے ہوگی؟ جنتی لوگ آمنے سامنے تختوں پر دیگ لگائے بیٹھے ہوں گے، خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان کی بیویاں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کی۔ تو میرے بھائیوں تقریباً 1 گھنٹہ 40 منٹ تک کا ٹائم ہو گیا،
اور بھی بہت ساری چیزیں، جیسے آج لوگ یہاں گانے سننے کے اوپر آتی ہے نا، جنتی آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کی حوریں آئیں گی اور کندھوں کے پاس کھڑے رہیں گی. اتنی پیاری آواز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم نسمع الخلائق، مخلوق میں سے کسی نے اتنی پیاری آواز نہیں سنا. اور جنت کی حوریں پیچھے کھڑے ہو کر کے گانے گا رہی ہوگی، وہ گانے گا رہی ہوگی، ترانے پڑھ رہی ہوگی اللہ کی طرف. اتنی پیاری آواز کہ کسی نے بھی نہیں سنا ہوگا. اللہ کے نبی کہتے ہیں لم نسمع الخلائق، مخلوق میں سے کسی نے بھی نہیں سنا ہوگا، وہ اتنی پیاری ہوں گی. تو کہے گی کہ تم کون ہو، اتنی آواز. تو کہتے ہیں نحن الخالدہ، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں. نحن المتنعمات، ہمیں ہمیشہ تم کو پیار دینے والیاں ہیں، ہم تمہارے لیے ہیں، اللہ نے تمہارے لیے. وہ اتنے پیارے انداز سے مطلب یہ کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما لوگو غدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ، اللہ کے راستے میں ایک رات نکلنا، ایک دن نکلنا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّن نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، دیکھو جنت کی عورت اگر دنیا کے اندر اپنے فیس کو ظاہر کرتے، اطلاعت الی الارض، پوری دنیا میں امواس کے جیسا رات ہے، بلا ڈاک ہے. انڈیا ہی نہیں، امریکہ، یورپ، ہر جگہ بجلی گل ہے، پوری دنیا میں ڈارک ہے، پوری دنیا میں تاریکی چھائی بھی ہے. اگر جنت کی عورت صرف جھانکے، اللہ کے نبی کہتے ہیں لَأَزَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، آسمان اور زمین کی تاریکی روشنی میں تبدیل ہو جائے. یوں سمجھو اللہ کے نبی پوری حدیث میں مثال دینے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پوری دنیا میں تعفن ہے، بدبو ہے، تعفن ہے. اگر عورت جنت کی اپنے میک اپ کو ظاہر کرے نا، صرف ایک نظر چند سیکنڈ کے لیے اگر ظاہر کر دے، دنیا کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو جاتا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری خصوصیت فرمائی وَلَا نَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا، جنت کی عورت جو اوڑھنی اوڑھتی ہے نا، جو اوڑھنی اوڑھے گی، وہ اوڑھنی خیر من الدنیا وما فیہا، اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ اس سے بہتر ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حدیث کہ خوبصورت کا حال یہ ہوگا کہ 70 لباس پہننے کے باوجود لباس کے اندر چمڑی کے اندر کی ہڈی اور ہڈی کے اندر کا غودا نظر آئے گا. اتنے پیارے وہاں کی عورتیں ہوگی. اللہ اکبر. اللہ نے پھر انہیں کی بہت ساری صفات کو مختلف انداز سے اللہ نے پیش کیا ہے. لہٰذا میرے بھائیوں، اور سب سے بڑی نعمت جنتی ہے، عیش و آرام میں، ناز و نعمت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ہاں رضی تو خوش ہو. جنت میں آپ کو خوش ہونا، بولے ہاں. اور کچھ چاہیے؟ تو بندے کہیں گے اللہ جنت سے بڑی نعمت کیا ہے، ہم کو تو اتنا معلوم تھا جنت کی بڑی نعمت. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے رضوانی، میری رضامندی، آج کے بعد سے جب تک تم جنت میں ہے نا، کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا. ہمیشہ تم کچھ بھی کرو کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ اللہ کی رضامندی. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی. اب بس ایک 5 منٹ میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. تو جنتی لوگوں کے اوصاف کیا ہوں گے؟ کون لوگ جنت میں جائیں گے؟ توحید پرست جنت میں جائیں گے، ہے نا، نمازی جنت میں جائیں گے، اور وہ ماں جنت میں جائے گی جس کے 3 بیٹے یا اس سے زائد بچپن میں مر گئے تھے، ہے نا. وہ عورت جنت میں جائے گی جو شوہر کی خدمت کیا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں کہا کہ نمازی جنت میں جائیں گے، ہے نا، وہ شوہر کی وفادار عورتیں جنت میں جائیں گی. اللہ کے پھر میں نے بتایا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام 60 میل لمبے تھے، تو وہاں کی پرسنالٹی ایسی ہوگی. اللہ اکبر.
تو لہٰذا ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ نمازوں کی پابندی کریں. سب سے پہلے توحید، توحید کے بغیر نہیں. اچھا توحید ہے، سنت بھی لازم ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی لازم ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے، سنت نہیں. اہل قرآن ہے بہت سارے، قرآن ہمارے لیے کافی. ان الحکم الا للہ. بابا اگر ایسا نظر رکھو سنت، اللہ نے کہا نماز پڑھو، اللہ نے کہا نماز پڑھو، لیکن طریقہ پیارے نبی نے بتایا. اللہ نے کہا زکات دو، طریقہ پیارے نبی نے بتایا کہ کس میں کتنی کس مقدار میں زکات ہے نا. تو قرآن اور حدیث دونوں ضروری ہے. صرف قرآن ہم سمجھیں گے نہیں، صرف حدیث ہم سمجھیں گے. آج کل معاشرے میں ایسے لوگ ہیں ہمارے اور آپ کے معاشرے میں، کہیں مرد ہے کہ عورت ہے، سب کے لیے لازم ہے توحید. شرط اول ایک اللہ، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، اور شرک سے بچنا لازم. اگر مشرک ہے، بیوی شوہر توحید والا ہے، مشرک بیوی ہے، یہیں تک رشتہ، قبر کے بعد کوئی رشتہ نہیں. جیسے نوح کا رشتہ ان کی بیوی کے ساتھ ہے، اللہ نے بتا دیا نوح جنت میں، نوح کی بیوی جہنم میں. لوط علیہ السلام جنت میں، لوط کی بیوی جہنم میں. اگر میرے اور آپ کے گھر میں ایسی عورت ہے جو بے نمازی ہے، ایسی عورت ہے جو فیشنیبل ہے، ایسی عورت ہے پیرا شیدا چھٹی چھلا سب کرنے والی ہے، وہ جہنم میں جاتی. اگر اللہ ہے کہ توبہ کر لی تو نہیں کر لی توبہ خطرہ. یہاں سے میں رو لینا سب ہماری اماں بہت اچھی تھی، بہت نیک تھی، اس وقت تمہاری اماں کو آج رکھ لو بولتا. اللہ کے پاس تمہاری اماں ہے کیا، تمہارے بابا ہے کیا، کچھ. حضرت ابراہیم کے باپ کو اللہ نے کہا جہنم میں، نوح کے بیٹے کو اللہ نے کہا جہنم میں، نوح اور لوط کی بیویوں کے بارے میں کہا. میرے اور آپ کے ماں باپ کیا ہے جی. اگر توحید، پہلے شرط توحید، دوسری شرط سنت کی پابندی، تیسری شرط جو ہے نا اپنے اعمال اور اخلاق کی اصلاح. یہ سب چیزیں اگر ہماری ہوگی تو ہم جنت میں انشاءاللہ. ہماری نمازیں درست ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق درست ہونا چاہیے، ہمارے معاملات درست ہونا چاہیے، ہمارے کردار درست ہونا. یہ نہیں کہ رمضانی مسلمان رہے اور رمضان کے بعد غائب ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. جنت کو پانے کے لیے بہت ساری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جنت ناپسند بہت ساری چیزیں میرے کو اور آپ کو اچھی نہیں لگے گی، برداشت کرنا پڑے گا، کیوں جنت کے لیے ہے نا. اور بہت سارے خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا جنت کے لیے. جہنم خواہشات سے بھری گئی ہے اور جنت ناپسندیدہ چیزوں سے بھری گئی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا للمؤمن سجن وللکافر جنت. دنیا مومن کے لیے جنت قید خانہ ہے اور کافر کے لیے باغ و بہار ہے نا. تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر، عمر فاروق، یہ سارے عشرہ مبشرہ وغیرہ جنت میں جائیں گے. حضرت خدیجہ کبریٰ جنت میں، حضرت عائشہ، اللہ کا بہت سارے صحابہ کرام کے یہاں پر نام وغیرہ بتائے ہیں. بس یہیں پر 1 گھنٹہ 50 منٹ کا درس تھا. میں نے جنت کی مختلف باتیں آپ کو بتائی، امید کہ آپ کو صحیح لگی ہوگی اور آج آپ کو جنت کا نقشہ سامنے سمجھ میں آئے گا. کوشش کریں، یہ جنت یوں ہی نہیں ملتی، جنت یوں نہیں ملتی جب تک ہم عمل نہیں کریں گے. عمل وہ کریں گے جس کا حکم پیارے رب کے قرآن میں ہو، جس کا طور طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں. اللہ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ، اللہ مجھے آپ سے حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے قیام کو، صیام کو، صدقہ اور خیرات کو اللہ قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگ بیچارے بڑی دور دور سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جانے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جو قربانیاں انہوں نے دی اللہ تعالیٰ ان کی میزان حسنات میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں جو کچھ ہم نے ماشاءاللہ مسجدوں کی خدمت کی، مدارس کی خدمت کی، علماء کی خدمت کی، تحفے دیے، ہدایت دیے، اللہ تعالیٰ ان ساروں کے جذبات صادقہ عطا فرمائے. خود میرے لیے بہت خدمت، اللہ تعالیٰ ان ہاشمی برادران کو جن کے گھر سے روزانہ پسند، چچا جن کے یہاں سے سحری افطار آتے ہیں، عمودی صاحب، اور ماشاءاللہ ہمارے کرام چچا وغیرہ کے بچے اور دوسرے لوگ جنہوں نے بھی ہماری خدمتیں کی ہیں. ہمارے اقبال چچا جنہوں نے سب سے پہلے، جس وقت میرے اہلیہ کی طبیعت ناسا تھی، میں پریشان ہو کے گیا تھا، سب سے پہلے ایسے جو بھی لوگ جنہوں نے بھی بہت سارے ماشاءاللہ، یہ ہمارا فراز بھی جو پورے مہینے بھر ہماری خدمت کی،
اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارے حافظ صاحب، امام صاحب، محسن اور جتنے بھی سارے ہیں، سارے مقتدی ماشاءاللہ، یقیناً بہت پیارا نام، حالانکہ پناپور کیا کچھ ہے نا، لیکن محبوب نگر تو محبوب نگری ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی محبت کو نہ قبول فرمائے۔ جنہوں نے بھی جس انداز سے بھی خدمتیں کی ہیں، میرے سے لے کر کسی کی بھی، جنہوں نے بھی جو ہمدردیاں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور اپنے رحمت سے پائی کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ روزی روٹی میں ترقی دے، کاروبار میں ترقی دے، اور جن کے ماں اور باپ یا بھائی یا بہنیں بہت سارے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بات پر مغفرت، ہمارے ظاہر حسین صاحب اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، سراج صاحب اور پھر ہمارے معظم صاحب نائب امام کے والد محترم اور بھی بہت سارے لوگ، میں نہیں جانتا کیونکہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں، جن کو بھی جو دنیا سے جا چکے اللہ ان سب کی بات مغفرت فرمائے، اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، اللہ آخرت کے سارے مراحل میں اللہ سر اقتدار فرمائے، اور جو کچھ موجودہ نسل ہے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، کاروباروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے خاندان میں، میاں بیوی میں، ماں باپ میں، آل اولاد میں اللہ محبت دائمہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بیویوں کو شوہروں کا خدمت گزار بنائے، شوہروں کو اپنی بیویوں سے محبت کرنے والا بنائے، اولاد کو اپنے ماں اور باپ کا مطیع اور فرما بردار بنائے، ماں باپ کو اپنے اولاد پر مشفق اور مہربان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہ بچے جو امتحان لکھ چکے ہیں انٹر کا، ہمارے وہ بچے جو SSC لکھنے والے ہیں، نیٹ کے لیے پریپریشن ہو رہے ہیں یا دیگر کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری قوم کے بچے کو کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ہے کہ ہم ہندوستان جیسے ماحول میں بھی امن میں ہیں، اور بالکل ہمارا ساؤتھ بہت امن والا ہے، اللہ مزید ہم کو امن اور شانتی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تلنگانہ کی حفاظت فرمائے، ہمارے کرناٹک کی، ہمارے ساؤتھ کی، ہمارے ملک کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس وقت جو گیس کے مسائل کی وجہ سے قوم پریشان ہے، اللہ اس کے لیے کوئی بہترین سبیل پیدا فرمائے۔ اس وقت جو عالم اسلام کے مناظر اس وقت جو آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات میں مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر امن پسند کو، کسی بھی کمیونٹی کا ہو، پیسفل کو، امن پسند کو اللہ امن نصیب فرمائے۔ جو دہشت گرد ہیں یا امن کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ یا تو ان کو ہدایت دے یا تو اللہ ان کو کیفر کے دھار تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمیں بیمار، جہاں بھی بیمار، اللہ سارے بیماروں کو شفا کن فرمائے۔ ایک خاتون جن کے نوجوان لڑکے بیچارے روزی روٹی کو چھوڑ کر آئے 1 مہینے سے، اللہ تعالیٰ اس خاتون کو شفا کن عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو دوائیں دی جائیں اس کے درس عطا فرمائے۔ ایک نوجوان جن کے دادا گزشتہ سال سے پیرالائسس کی شکل بیمار ہے، اللہ انہیں شفا دے۔ ابھی میرے پاس چٹھی آئی، خاتون بچے والی ہے اور 5 مہینے ہو گیا اس کے گھر کا جو ہے نا بھاڑا نہیں بھر، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس بہن کے لیے بہترین کوئی سبیل پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی پریشان نہیں معلوم کتنے ہمارے معاشرے میں لوگ پریشان ہیں، کتنے لوگ روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں، کتنے لوگ روزی چل رہی ہے لیکن برکتیں نہیں ہیں، خیر و برکت۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی روزی روٹی میں خیر و برکت فرمائے۔ اللہ ہمارے بے روزگاروں کی بے روزگاری کو نہ دور فرمائے، روزی کے نت نئے ذرائع اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اللہ حلال ذرائع نصیب فرمائے، اللہ حرام ذرائع سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صوبان صاحب ماشاءاللہ دعائیں سکھا رہے تھے اور ہم لوگ حافظ صاحب مل کر قرآن سکھا رہے تھے، اللہ ہماری ٹوٹی ٹوٹی ان کے خدمات قبول فرمائے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب جنہوں نے ایک دن ہم کو ساتھ دے کر کے ماشاءاللہ اور ہمیشہ پورے اس میں رہے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی جذبات کو اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کے والدین کو صحت و عافیت کے ساتھ اللہ ان کے خدمات کو قبول فرمائے۔ اور جتنے بھی ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں، نوجوان بچے ماشاءاللہ بچے ہر دن افطار وغیرہ کے لیے کوشش، اللہ تعالیٰ ان سارے معصوم بچوں کی خدمات کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، عورتیں، خواتین جنہوں نے ماشاءاللہ محبت کا نذرانہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ اور کو تحفے وغیرہ بھی دے، اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کی گودیوں کو امیدوں سے بھر دے، جن گھروں میں نوجوان بہنیں بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ نیک صالح جوڑے اللہ انہیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لڑکوں کو نوجوان لڑکیاں اللہ تعالیٰ سے اور ایسے کہ جو دیندار ہو، وفادار ہو، وفا شعار ہو، تقوی والی ہو، دنیا کے اندر جنت بنا کر دے سکے، اللہ تعالیٰ ایسے جوڑے ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ قرآن میں پیاری دعا ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اللہ ہمیں ایسے بیویاں دے اور میاں مانگے ایسی بیوی، بیوی مانگے ایسے شوہر، اور میاں بیوی مانگے ایسی اولاد جو قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی اولاد نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کے گھرانوں کو نعمتوں والا گھر بنا دے، راحتوں والا گھر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی تکالیف سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، جنات، خبیثات، شیاطین
مکر و فریب سے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے. جن گھروں میں نوجوان بہنیں پریشان بیٹھی ہیں شوہروں کی وجہ سے یا سسرالی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اطمینان نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے ساسوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے، ان کے شوہروں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے. جہاں بھی قوم کے نوجوان لڑکی لڑکیاں پریشان ہیں، اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرمائے. ارتداد سے بچائے اللہ، ظالموں کے ظلم سے بچائے، شہیدوں کی شرارت سے بچائے، حاسدین کی حسد سے بچائے، معاندین کی سرکشی سے بچائے. اس ماہ مبارک میں جمعیت والوں نے جتنے بھی دعوتی پروگرام کیے ہیں خواتین وغیرہ کے لیے، اللہ کرے کہ ہدایت کا ذریعہ بن جائے، توحید کا بول بالا ہو جائے، شرک و بدعات سے معاشرہ پاک ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس محبوب نگر کو اپنی محبتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے لی. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم میں سے ہر ایک کے فیوز و برکات اس ماہ مبارک کے قیام، سیام، صدقہ اور خیرات جو بھی اچھائیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے قبول فرمائے. جتنے بھائی بہنیں بیٹھی ہیں جن کے بھی حلال اور جائز خواہش، اللہ کو معلوم ہے کس کی کیا خواہش ہے، اللہ کو معلوم ہے کس کی کیا ضرورت ہے. اللہ ہر ایک کی اگر جائز مرادوں کو تو پورا کر دے. اے رب العالمین تو قادر مطلق ہے، تیرے ایک فیصلے سے ہماری زندگی کی کایا پلٹ سکتی ہے. اللہ تو اپنی رحمت والی نگاہ پر ڈال دے مولا، اپنی رحمت والی نگاہ ڈال دے مولا، ہماری زندگیوں کو سنوار دے مولا، ہمیں جو پریشانیاں ہیں تکلیفوں کو دور فرما دے مولا. اللہ اس سیار کے نام پر پھر امت مسلمہ کو پریشان کرنے کی کوششیں ہو چکی ہیں، اللہ ان کوششوں کو تو ناکام بنا دے. اللہ من حیث القوم پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اللہ ہم کو پنج وقتہ نمازی بنا، ہم کو پنج وقتہ نمازی بنا، ہم کو توحید والا بنا، ہر فرد کو توحید کی سمجھ عطا فرما. یہ علماء جو توحید کو نہیں بول رہے اللہ ان کو ہدایت دے کے وہ اپنی قوم کے سامنے توحید پیش کرے، سنت صحیحہ کو پیش کرے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات کو پیش کرے، تاکہ پورا معاشرہ، پوری قوم جو ہے کتاب و سنت کے شہدائی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اسی توفیق عطا فرما. نیک بنا، ایک بنا. اس ماہ مبارک کے اندر ہمارے بھائیوں نے جو نمازیں پڑھی ہیں، صدقہ خیرات کیے ہیں، روزے رکھے ہیں اور جو بھی اچھے اچھے کام کیے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما. کچھ کمی بیشی ہے تو اللہ قلب میں عفو پھیر دے. اللہ جتنے زندے ہیں اللہ سب کو ہدایت دے، امن دے، سکون دے. اور جتنے ہم سے پہلے قبر کی آغوش میں جا چکے ہیں اللہ ان سب کی بار بار مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. جیسے وہ کبھی اس مسجدوں میں تھے، کبھی وہ پریوار میں رہتے تھے، اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کو پھر ایک ساتھ جمع فرما. اللہ ہم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانر تلے جس کو لواء الحمد کہا جاتا ہے، ہم نے پیارے نبی کو چھوڑ کر کسی اور کو امام نہیں بنایا. اللہ ہمارے حقیقی امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر کا جام نوش کرنے والوں میں ہم کو شامل فرما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانر تلے ہمیں جمع ہونے والا بنا. اللہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہم کو شامل فرما. جنت الفردوس کا مالک ہمیں بنا دے مولا. جو کچھ ہم نے آج جنت کے متعلق سنا ہے مولا، ہم نے صرف سنایا ہے، سنے ہیں. اللہ حقیقی معنوں میں ہم کو یہ ساری چیزیں نواز دے. ہمارے اندر جو کمیاں ہیں اللہ تعالیٰ دور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 1 گھنٹہ 50 منٹ ہو گئے ہیں ابھی تک. انشاءاللہ دیکھیں اس کے بعد اگر آپ جانتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے. تھوڑی بہت اللہ کو راضی کیجیے. 2-3 دن باقی ہے بس بابا، ہے نا. 4-5 دن نہیں معلوم آئندہ زندگی ملے گی نہیں ملے گی. تھوڑا سا ریفریشمنٹ ہو کر کے یہاں پر گھر میں کہیں بھی برکت جا کر خصوصاً آخری وقت میں اللہ سے دعا کر کے اپنے رب کو منوانے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ آئندہ ایک داخلات ہم رہیں گے، پھر اس کے بعد ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی خدمات کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.